آیا جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے علیحدہ رہے، ہم سے دور رہے، کیونکہ ان میں جو بدبوئیں آتی ہیں بہت سارے لوگوں کی طبیعت جو ہوتی ہے وہ اس چیز کو نہیں چاہتی ہے۔ یا فرمایا وہ ہماری مسجد سے علیحدہ رہے یا اپنے گھر میں بیٹھ جائے۔ آپ کھا لیں، ہے نا، لیکن کھانے کے بعد دوسروں کے پاس نہ جائیں، تاکہ آپ بات کریں تو آپ کے منہ سے اس لہسن یا پیاز کی بو نکلے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، اور مسجد وغیرہ میں نہ جائیں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی پیش کی گئی جس میں سبز ترکاریاں تھیں، ہری سبزیاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض صحابہ کو پیش کرو، اور ان سے فرمایا کہ تم لوگ کھا لو، اس لیے کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں کہ تم ان سے باتیں نہیں کرتے، یعنی ملائکہ۔ آپ جو ہری سبزیاں آئی تھیں آپ نے اصحاب رسول اپنے ساتھیوں کو دے دی، اپنے غلاموں کو دے دی، اور کہا تم لوگ کھا لو، کیونکہ میں ایسے لوگوں سے بات کرتا ہوں، ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جن لوگوں سے تم باتیں نہیں کرتے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ یعنی فرشتے۔ سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھانا جائز نہیں، ہے نا۔ اللہ نے ہمیں اتنی دولت دی، ہمارے گھر میں سونے چاندی کے برتن ہیں، تو ان میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ امام مسلم نے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص چاندی یا سونے کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتارتا ہے نا۔ اس لیے سونا جو ہے مرد کو استعمال کرنا، پہننا حرام ہے، اور چاندی جو ہے تھوڑی سی پہن سکتا ہے، 4.5 ماشا، ہے نا۔ سونا بالکل عورتیں پہن سکتی ہیں۔ کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دینا چاہیے، ہے نا۔ کھانا ہمارا گرم ہو یا ٹھنڈا، اس میں مکھی گر جائے تو ڈبو کر نکال دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ اور کھانا کھا لینا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو، ہے نا، اور پھینک دو، کیونکہ اس کی ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا۔ جو دو پر ہیں اس کے، ایک بازو میں، ایک پر میں کیا ہے؟ بیماری، اور دوسرے میں کیا ہے؟ شفا ہے، اور اسی بازو سے اپنے کو بچاتی ہے جس میں بیماری ہے، یعنی وہی بازو کھانے میں پہلے ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے۔ ڈبو کر کے نکالا جا رہا ہے کیونکہ ایک بازو میں اس کی بیماری، دوسرے میں کیا؟ شفا، اور جب وہ گرتی ہے تو پہلے ہمارے کھانے میں وہ بازو گراتی ہے جس میں بیماری ہے، لہٰذا پوری کو غوطہ دے دو، ہے نا۔ پوری کو غوطہ دے دیں گے تو وہ جو بازو جس میں شفا ہے وہ بھی اس میں ڈوب جائے گا۔ دانتوں میں کچھ رہ جائے تو اسے نکال دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کھانا کھائے اور دانتوں میں کچھ رہ جائے اسے اگر خلال سے نکالے تو تھوک دے، اور زبان سے نکالے تو نگل جائے۔ جس نے ایسا کیا اچھا کیا، اور نہ کیا تو بھی حرج نہیں، یعنی نکالنے کے بعد چاہے نگل جائے یا پھینک دے۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم ماچس کی تیلی وغیرہ یا کسی لکڑی وغیرہ سے نکال رہے ہیں دانت کے اندر جو چیز پھنسی ہوئی ہے تو اسے پھینک دیں باہر۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زبانی سے ہم ادھر ادھر کر کے وہ کر لیتے ہیں، تو آپ چاہیں تو کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس یہی آج ہم لوگوں کا بیان تھا کھانے کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا